मोहतरम नाज़रीन कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर मैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शोबा उर्दू, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का उन्वान है अल्लामा शिबली नुमानी की सीरत निगारी और सवाने निगारी। अजीज़ों, इस उन्वान के तहत अल्लामा शिबली के ऊपर बहुत सारे मवाद, बहुत सारी गुफ्तगू की जा चुकी है, लेकिन आज हम उनकी सवाने निगारी या सीरत निगारी के खुसूसियात में से कुछ एक दो बातें आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लामा शिबली नुमानी उर्दू अदब में और मजहबी हैसियत से और कौमी हैसियत से वो शख्सियत हैं कि जो किसी भी किस्म के तारुफ का मोहताज नहीं है तारुफ की, लेकिन उनकी सवानही तसानीफ़ और उनकी सीरत निगारी के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो उन्होंने बहुत सारी किताबें इस हवाले से लिखी हैं, जैसे सीरत के हवाले से सीरतुन नबी या सीरत नोमान या अल मामून या अल गज़ाली, इस किस्म की बहुत सारी किताबें जो उन्होंने लिखी हैं। लेकिन उन सारी किताबों का अलग अलग तज्ज़िया करने से वक्त में क़िल्लत का एहसास होगा, लिहाजा मैं मुख्तसर तौर के ऊपर उनकी तारीख़ निगारी और सवाने निगारी जो उन्होंने पेश की है उसके चंद खुसूसियात जो उनसे मखसूस हैं उसको पेश कर रहा हूँ। अव्वलन शिबली नुमानी की सवाने निगारी की एक अहम खुसूसियत है कि जिसको हम कह सकते हैं कि मकसदियत। इन्होंने अपने किसी भी तसनीफ़ में या किसी भी सवानही किताब में मकसदियत के दामन को अपने हाथ से जाने नहीं दिया है, और उसका एहसास उस किताब के मुकदमे में ही आपको हो जाएगा कि इन्होंने अगर कलम उठाया है, किसी शख्सियत का इंतखाब किया है उनके ऊपर तहरीर करने के लिए, तो उसको पीछे कोई न कोई मकसद ज़रूर होता है। लेकिन इनकी सवानही तसानीफ़ को देखें तो हम कह सकते हैं कि इनका एक अहम मकसद था कि 1857 के बाद इन्होंने अपनी तसानीफ़ के ज़रिए से जो हिंदुस्तान की आवाम के अंदर एक एहसास कमतरी पैदा हो गया था, एक हारे हुए का एहसास पैदा हो गया था, इन्होंने अपनी तसानीफ़ के ज़रिए से उस एहसास को ख़त्म करने की, उस एहसास से उबरने की कौम को दावत दी है, कौम मिल्लत को और पूरे हिंदुस्तानी कौम को, कि 1857 के बाद जो हार का एहसास था वो इन्होंने अपनी तसानीफ़ के ज़रिए से, अपने उन्वान के इंतखाब के ज़रिए से उसको दूर करने की कोशिश की है। दूसरी इनकी अहम खुसूसियत है कि जिसको हम इनके तसानीफ़ में देख सकते हैं, वो पस मंज़र और पेश मंज़र के ऊपर इनका ख़ास रुझान है कि ये किसी भी ज़ात के ऊपर लिख रहे हों, किसी भी शख्सियत के बारे में बयान कर रहे हों, लेकिन उसको बयान करने से पहले उसके पहले के हालात क्या थे, उसके बाद के हालात क्या थे, जिसको हम असबाब इल्ल की दुनिया के या उस असबाब इल्ल के इस्तिलाह में बोलें तो ये सबब और मुसब्बब दोनों को पेश करने की कोशिश करते थे। किसी भी ज़ात को बयान कर रहे हैं तो उससे जस्ट पहले के हालात क्या थे उसको भी ये पेश करते हैं, और उसके बाद के हालात क्या थे ये उसको भी पेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके ज़रिए से उस शख्सियत की जिसकी सीरत पेश कर रहे हैं, जिसकी सवाने पेश कर रहे हैं, उसको ये बहुत ही अच्छे से वाज़े कर ले जाते हैं, ताकि पढ़ने वाले को, कारी को उसकी शख्सियत का मुकम्मल एहसास हो सके। अगर पस मंज़र और पेश मंज़र ना पता हो सके, पहले क्या था और बाद में क्या था, उसकी ज़ात से पहले के हालात क्या थे, उसकी शख्सियत के बाद के हालात क्या बने, अगर ये मालूम नहीं हो सका तो उसकी ज़ात को सही से पहचानना मुश्किल होता है। तो इसके ज़रिए से उसकी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं उनको भी बआसानी समझा जा सकता है कि वो किन हालात में ऐसे अमल कर रहा था जिसकी ज़ात को उन्होंने पेश किया है। तो एक इनकी तारीख़ निगारी या सवाने निगारी की खुसूसियत है मकसदियत, कि इन्होंने मकसदियत को मद्देनज़र रखते हुए लिखा। अगर उनके मकसद की बात करें तो एहसास शिकस्त को ख़त्म करना था, और दूसरे अपने माजी से
آنے والی نسل کو متعارف کروانا تھا کہ تم وہ ہو کہ تمہارے بزرگ، تمہارے آبا جو اقبال نے شاعری سے کام لیا ہے، وہی تقریباً علامہ شبلی نعمانی نے نثر نگاری یا سوانح نگاری سے کام لینے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کی تحریر میں مقصدیت، پس منظر اور پیش منظر کے اوپر گفتگو ہے، اور اس کے بعد اگر ایک اور اہم خصوصیت کے اوپر ان کی ہم بات کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایجاز اور اختصار، یعنی انہوں نے کسی ذات کو یا کسی بھی شخصیت کو، کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک تو ایجاز کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، دوسرے اعتدال سے کام لیا۔ خاص کر کسی کی تمہید اور تنقیص اگر کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے نقص نکالنے پہ آئے تو اعتدال کا دامن ہاتھ سے چلا جائے، کسی کی اچھائی بیان کرنے پہ آئے تو اس میں بھی اعتدال سے ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ عزیزوں، آپ شعر العجم میں جب انہوں نے شعراء کا تذکرہ کیا تو ان کے تذکرہ کرتے ہوئے اگر کسی کی خوبی بیان کر رہے ہیں تو اس میں بھی اعجاز و اعتدال ہے، اور اگر کسی کی خامی بیان کر رہے ہیں تو اس میں بھی اعجاز و اعتدال ہے۔ تو یہ ان کی ہر تحریر میں، سوانحی تحریر میں نظر آتا ہے کہ جس سے وہ متاثر ہیں اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو ایک فطری جذبہ ہے کہ اس کے بارے میں لکھتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے آدمی، وضاحت زیادہ چاہتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے اعتدال سے کام لیا ہے، اور جس کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں اس کی زندگی پہ بھی اگر قلم اٹھایا ہے تو ایک فطری جذبہ ہے کہ اس کے بارے میں کمیاں زیادہ وضاحت سے بیان کرتا ہے، خامیاں زیادہ وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ لیکن علامہ شبلی نعمانی نے جب سوانح نگاری میں قلم رکھا تو اس میں ایجاز سے بھی کام لیا تاکہ طول نہ ہو جائے بات کو، اور اعتدال سے بھی کام لیا تاکہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ ایجاز و اختصار ان کی تحریروں کی ایک اہم خصوصیت تھی ہے۔ اور اگر ہم طرز بیان کے عنوان سے دیکھیں تو انہوں نے سوانحی تصانیف میں انشاء پردازی کے جو فن دکھائے ہیں، یہ بھی ان کی سوانح نگاری کی ایک خصوصیت کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ایک مقصدیت ہے، پس منظر اور پیش منظر کا بیان ہے، تیسرے ایجاز و اختصار کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، اور چوتھے انشاء پردازی کے جوہر اپنی سوانحی تاریخ میں، اپنی سوانحی تصانیف میں پیش کرنا، یہ علامہ شبلی کا ایک فن تھا، ایک ہنر تھا۔ ورنہ تاریخ یا ہسٹری رائٹنگ اور تاریخ نگاری ایک ایسا عنوان ہے یا ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں بہت زیادہ انشاء پردازی کے امکانات نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں واقعات کے اور حادثات کو یا شخصیتوں کو بیان کرنا ہی مقصد ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ انشاء پردازی اور تزئین کاری الفاظ کی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک شخصیت کی ذات، ایک شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات اس کی زندگی کے اقتصادی معاملات بھی بیان کرنا ہے، اس کی زندگی کے سماجی معاملات بھی بیان کرنا ہے، ایک شخصیت کی زندگی کے سیاسی معاملات بھی بیان کرنا ہے۔ تو تاریخ نگاری میں ایک ہی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بار بار بیان کرنا ہوتا ہے اور بار بار مختلف پہلو لانا ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اقتصاد کی بات ہوگی تو اس کی زبان دوسری ہوگی، سیاست کی بات ہوگی تو اس کی زبان دوسری ہوگی، اور سماج کی بات ہوگی تو اس کی زبان دوسری ہوگی۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کا فن تھا کہ انہوں نے تاریخ نگاری اور سوانح نگاری جیسے خشک موضوع میں بھی انشاء پردازی کے ہنر اور لفظیات کے اچھی باتوں کو انہوں نے پیش کیا ہے، ایک شخصیت کو لکھتے ہوئے جو تزئین کاری ہو سکتی ہے، لفظی تزئین کاری، یعنی بہتر سے بہتر بیان کرنے کے فن کو انہوں نے اپنی تاریخ نگاری میں اور اپنی سوانحی کتابوں میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اردو ادب میں ان کی تاریخ نگاری کو پڑھ رہے ہیں، اردو ادب میں ان کی تاریخ نگاری کی کتابوں کی اہمیت ہے، کیونکہ ادب میں انہیں کتابوں کے، ہسٹری کی کتابوں کے ادب میں اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کی تاریخ کی کتابیں یا ہسٹری کی کتابیں اتنی ادبی انداز میں لکھی گئی ہیں کہ ان کو ہم آج ادب کے طالب علم ہو کر کے، ادب کے سلسلے سے جڑنے کے بعد بھی ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، چونکہ انشاء پردازی اور ادبی خوبیوں کو تاریخ کی کتابوں میں داخل کرنے کا فن صرف علامہ شبلی کو آتا تھا، اور شاید انہوں نے بہت اچھے سے اس کو پیش کیا، یا ان کی دوربین نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے دور کی
جو ایک عالمی زبان بننے والی ہے، ایک عالمی ادب بننے والا ہے، وہ اردو کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے. تبھی انہوں نے آج سے 150 سال یا ایک صدی پہلے انہوں نے جس زبان کا اہتمام کیا ہے تاریخ نگاری کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ پر خود قابل ذکر ہے. علامہ شبلی نعمانی کی سوانح کتابوں میں جو قوم و ملت کی خدمات ہیں وہ ناقابل نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہیں. اس کے ذریعے سے انہوں نے 1857 کے بعد کے حالات سے جوجی ہوئی قوم کو اس حالات سے، اس سائیکو سے، اس نفسیات سے باہر نکالنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے ماضی سے جو اسلامی نامور افراد تھے ان سے انہوں نے پیش کیا ہے. آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ علامہ شبلی مشرق نواز ہوتے ہوئے، مشرقی روایتوں کو پسند کرتے ہونے کے باوجود بھی علامہ شبلی نے اپنی تاریخ نگاری میں مغربی انداز کو اپنایا تھا. عزیزوں، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ علامہ شبلی نعمانی کے تاریخ نگاری کے اوپر مغربی رائٹرز اور مغربی لکھنے والوں کے کیا اثرات تھے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.